کے اندر کئی لوگ معذور ہو کے پھر وہ بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں. ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، ابھی تک 2,500 سے 3,000 لوگوں کو ہم نے علم لگا چکے ہیں، مگر میرا خواب یہ ہے کہ پاکستان معذوری سے پاک ہو. اس کے اندر ہر کسی کو جو بھی معذور ہے، معذوری کو یہاں سے ختم کیا جائے. میرا نام ڈاکٹر امجد گلزار شیخ ہے. میں 1981 کا گریجویٹ ہوں سندھ میڈیکل کالج سندھ میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی کراچی یونیورسٹی سے. اس کے بعد انگلینڈ جا کر FRCS کیا، وہاں سے ماسٹرز کی ڈگری لی یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس کے بعد فیلوشپ کی کینیڈا جا کر، اور ٹورنٹو میں جا کے وہاں آرتھوپیڈک میں فیلوشپ کر کے پھر میں پاکستان آ کے 1992 میں نے کام شروع کیا. ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تقریباً 1979 میں، جس میں میرے ساتھ میرے دوست تھے ممتاز قاضی. ہم اس زمانے میں اپنے کالج میں تھے 4th ایئر میں، اور اس وقت سے ہی ہم نے جب یہ مریضوں کو دیکھتے تھے کہ وہ نا علاج کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو سب سے پہلے جیسے ہی ہم نے یہ کالج سے فارغ ہوئے اور ڈاکٹر کے اندر آئے اور MBBS کیا سندھ میڈیکل کالج سے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو وارڈ تھے ان کو سارا ہم نے رنگ و روغن کرایا، ان کی چادریں بدلیں، اور جو بھی پیشنٹس آتے تھے جن کو دوائیوں کی کمی ہوتی تھی یا کسی سلسلے میں بھی ان کو پرابلم ہوتا تھا، ہم ان کی مدد کرتے تھے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر انگلینڈ سے واپس آ کر وہاں سے ٹریننگ لے کے جب واپس آ کے 94 میں پھر ڈاکٹر ممتاز قاضی کے ساتھ مل کے ہم نے کچھ اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ 1994 میں ہم نے سندھ میڈیکل کالج ڈاکٹر ایسوسیشن کو اسٹیبلش کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 28 سال تک ہو گئے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں پچھلے 28 سال سے، جس میں ہم نے 4 صوبوں میں کام کیا ہے، اور چھوٹے گاؤں سے لے کے بڑے شہروں تک ہر جگہ پہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کام کیا. یہ پاکستان کا جو کافی بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو علاج کی پوری سہولت میسر نہیں آتی. گورنمنٹ کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے وہ فنڈنگ کر سکیں، حالانکہ یہ ساری دنیا میں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کا وہ ذمہ لیں. اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی 8 سے لے کے 2 بجے تک کام ہوتا ہے، اس کے بعد ہسپتال میں ڈاکٹرز اپنے پرائیویٹ پریکٹس میں چلے جاتے ہیں، اور مریض جو ہے وہ نرسوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اور جو بھی بڑے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی چیز لگنی ہوتی ہے تو حکومت کے پاس اتنے فنڈنگ نہیں ہے کہ وہ امپلانٹس وغیرہ وہ لگا سکیں، تو وہ عوام کو وہ باہر سے ہی لینے پڑتے ہیں. تو اسی طرح لاکھوں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور ماؤں کے سہارے بھی کہ اس طرح نکل جاتے ہیں. سندھ میڈیکل کالج ڈاکٹر ایسوسیشن نے جب سے کام شروع کیا 1997 کے بعد سے یہاں ہم نے انگلینڈ سے سامان وغیرہ منگانے شروع کیے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے. وہاں سے سامان ہم لیتے تھے، اور ابھی تک ہم تقریباً 265 کنٹینرز جو ہیں وہ یہاں بھجوا چکے ہیں، جس میں بڑے 10 موبائل ہیلتھ یونٹ بھی ہیں جو ہم نے مختلف جگہوں پہ دیے ہیں، اور جو ابھی بحسن خوبی کام بھی کر رہے ہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ علاج کی سہولت ہر کسی کو ہونی چاہیے، اور ہر بندے کا یہ جو ہے حق ہے کہ اس کو پوری علاج کی سہولت ملے. چنیوٹ کے اندر شیخ فضل یہ اسپتال میرے والد صاحب نے بنایا تھا، تو اس کے اندر ایک شعبہ ہم نے بنایا ہے بحالی معذورہ سینٹر، جس میں 2013 سے لے کے اب تک تقریباً ہم 3,000
آرٹیفیشیل لمبس لگا چکے ہیں اور مختلف آپریشن بھی کر چکے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 85 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔ یہ جوائنٹ، یہ ہپ ریپلیسمنٹ کے لیے ہے، جس میں اگر کلا خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو یہ ایک آرٹیفیشیل امپلانٹ اس میں پڑ جاتا ہے پروسیسز، جس کی یہاں مالیت تقریباً 1.25 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ کس جگہ سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح نی ریپلیسمنٹ، یہ نی ریپلیسمنٹ ہے، یہ نی جوائنٹ ہے، آرٹیفیشیل نی جوائنٹ ہے، یہ بیچ میں لگ جاتا ہے۔ یہ جس کا گھٹنا اس طرح خراب ہو جائے، رگڑ آ جائے، اندر سے وہ ڈسٹرائے ہو جائے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کارٹلیجز وغیرہ ساری ختم ہو چکی ہیں، تو اس کو یہاں سے کاٹ کر آرٹیفیشیل لمب لگا دیا جاتا، آرٹیفیشلی یہ پروسیس لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہزاروں آپریشن ہم کر چکے ہیں، اور فی الوقت ہم یہ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں کہ بالکل فری ہوتے ہیں۔ اب تک 500 آپریشن ہو چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں، اور یہ سب فری ہم نے کیے ہیں کہ 1 روپے بھی مریض سے نہیں لیا۔ اسی طرح آرٹیفیشیل لمب سینٹر جو ہے وہاں بنا ہوا ہے، وہاں آرٹیفیشیل لمب کمپلیٹلی آٹو بوک، یہ ایک آٹو بوک کا آرٹیفیشیل لمب ہے، یہ جمنے کے بنے ہوئے ہیں، یہ خود بخود موو کرتے ہیں۔ اگر ہم جس کو لگا دیتے ہیں تو وہ پہاڑوں پہ بھی یہ چڑھ کے جا سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آٹو بوک کے ہیں، اور اس کے اندر جوائنٹ لگا ہوا ہے جو بالکل فری ہے، چلتا ہے، اور یہ اتنے ہلکے ہیں کہ جب یہ ہم لگا دیتے ہیں تو اسی طرح ان کو لگتا ہے جیسے کہ ان کا اپنا جسم کا کوئی حصہ ہو، اور یہ تقریباً کم از کم نہیں تو یہ 25 لاکھ روپے کا ہے یہ جوائنٹ ہے، جو اس طرح کے ہم ہزاروں لگا چکے ہیں لوگوں کو، فری آف کاسٹ لگا چکے ہیں چینیوٹ میں، اور یہ کام وہاں پچھلے تقریباً 9 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں، جو میری جو ہے ڈریم ہے کہ یہ اس طرح کے یہ لمبس جو ہیں ہم پاکستان میں ہم خود بنائیں۔ تو اس کا پہلا مرحلے میں ہم فیصل آباد میں ہم ایک ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں، اور وہاں یہ ٹریننگ دیں گے، وہاں کے جو طلبہ نکلتے ہیں ان کو ٹریننگ دیں گے کہ کس طرح یہ لمبس جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں، فٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کا سیکنڈ فیز کے اندر اب ہم یہ جو ہے یہ لمبس پاکستان میں انشاءاللہ تعالی یہ بنانے شروع کر دیں گے اگلے 3-4 سالوں میں، تو تاکہ پھر ہم یہ رونے میں نہ رہیں ہم، تاکہ امپورٹ کرنے کی جان سے ہماری جان چھوٹ جائے اور کسٹم سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے 3-4 سالوں میں یہ بننے شروع ہو جائیں گے پاکستان میں۔ کا جو جرمنی کا بنا ہوا ہے وہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں، اور اس کا 1 روپے بھی ہم چارج نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ سب کام ہو رہے تھے، مگر اب پچھلے 1-2 سالوں سے کسٹمز میں، FBI میں، ڈریپ میں مختلف جو ہے ہیلوں بہانوں سے ہمارے کاموں کو روکا جا رہا ہے، اور اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا تکلیف دہ کام ہے کہ آپریشن چھوڑ کے میں وہاں کی منت سماجت کرنے نکل جاؤں، کبھی FBI کے چکر لگاؤں، کبھی کسٹمز کے چکر لگاؤں، تو یہ اس طرح جو ہے کام جو ہے اس طرح چل نہیں سکتا ہے۔ چھوٹے موٹے کوئی نہ کوئی بہانے کر کے وہ جو ہے کنٹینرز ہمارے روک لیتے ہیں، اس کے اندر کبھی کہتے ہیں کہ ڈرائیو کی وہ اس میں وہ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، اور وہاں سے جو دوائیاں آئی ہیں وہ امپاؤنڈ کر کے وہ ساری مٹی میں رلا دیتے ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان کر چکے ہیں، کسٹمز میں ہو چکا ہے۔ اس طرح اب ہم نے یہ کنٹینرز منگانے بند کر دیے ہیں، اور اگر سلسلہ اسی طرح رہا تو یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کام آگے اور فرداً چل نہیں سکے گا۔ میں جب 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو حکومت نے ہمیں انور جو ہے ادارہ وہ ہم نے اس کی چابی تھما دی تھی، اور ہمارے انڈر میں انہوں نے جو بھی حکومت کے پاس جتنی بھی فیسلٹیز ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے فل پرووائڈ کی،
ہیلی کاپٹرز بھی دیے. 2005 میں ہمیں کسی قسم کی حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے. انہوں نے ہمارا پورا تعاون کیا اور جو بھی سامان ہمارے باہر سے بھی آئے اس میں ایک دن بھی نہیں لگا, کوئی تاخیر کیے بغیر انہوں نے سارے سامان ریلیز کر دیے تھے. اور اس 2005 میں جو ہمارا کام ہوا وہ انٹرنیشنلی طور پہ ریکگنائز ہوا. نہ صرف ریکگنائز ہوا بلکہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہاں انگلینڈ کے اندر ہے, وہ ہمارے ماڈل پہ انہوں نے اپنا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہ سسٹم انہوں نے وہاں بنایا. ہمارے اس کام کے اوپر انٹرنیشنل میگزینس میں پیپر شائع ہوئے. یہ پیپر پڑھے گئے, کینیڈا میں پڑھے گئے, انگلینڈ کے اندر رائل سوسائٹی آف میڈیسن میں یہ پیپر پڑھے گئے اور اس کام کو بہت سراہا گیا. وہ کام واقعی اس وقت ہر کسی کے دل میں جذبہ تھا, چاہے وہ حکومت میں ہو, آرمی میں ہو, یا عوام ہو, یا باہر کے ڈاکٹرز ہوں, یا باہر کے پاکستانی تارکین وطن ہوں. سب نے دل کھول کر مدد کی. اور زلزلے میں ہم نے آرٹیفیشل لمب سینٹر سب سے پہلے ایبٹ آباد میں ہم نے بنایا اور وہاں سے ہم نے آرٹیفیشل لمب سینٹرز کی ابتدا کی. وہاں ہزاروں کی تعداد میں لمبس لا کر ہم نے وہاں لوگوں کو دیے اور وہیں سے ہم نے یہ کام شروع کیا. یہ جو کام اب جو ہے کام خراب ہونا شروع ہوا ہے, یہ پچھلے 3-4 سالوں میں یہ اچانک جو ہے یہ کسٹم والے ہوں یا ایف بی آر میں ہوں یا ڈریپ ہوں, نئی انہوں نے وہ جو ہے ریسٹرکشنس لگا دی ہیں. تو اب کام کرنا کافی نہ صرف مشکل ہو گیا بلکہ جو ہمارا یہ کووڈ کے اندر جو سامان آیا ہوا تھا وہ ایئرپورٹ میں روک لیا وہ ڈریپ کے بہانے. اور یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو یہاں پھنس گئے تھے, پاکستانی تارکین وطن کے والدین اور بوڑھے والدین اور بچے جو یہاں پھنس گئے تھے اور واپس نہ جا سکتے تھے. ان کے لیے دوائیاں ہم نے منگوائی تھیں اور جو وہاں کے لیے لائف سیونگ میڈیسنس تھیں وہ یہاں کسٹم میں 3 مہینے تک انہوں نے مختلف آنوں سے رکھے رکھیں. پھر 1 لاکھ روپے رشوت دی ان کو. اور وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ وہاں سے پہلے جمع کریں اور ان کے پیسے خرچ کر کے وہ یہاں منگوائیں. یہاں منگوا کر انہیں دوائیوں کو جو ہم نے آگے فری دینی ہے اس کے لیے اگر 1 لاکھ روپے رشوت دی جائے تو بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کام بند کر دیا. اسی طرح جو کسٹم میں انہوں نے دیر کر کے جو سامان ریلیز کیے اس میں لاکھوں روپے ڈیمیج کے پڑ گئے. اب یہ کوئی فرشتے سے بھی میرا خیال ہے کوئی نسل ہونی چاہیے جو یہ ہر چیز برداشت کرنے کے بعد بھی یہ کام کرے کہ اپنے جیب سے پیسے ڈالے, اس کے بعد یہاں کے دھکے کھائے, پھر ان کی منت سماجت کریں یہ اداروں کی, اس کے بعد وہ ڈیمیج جو پڑ جائے اس کے وہ پیسے دیں اور اس کے بعد وہ سامان سارا فری بانٹ دیں. میرا خیال ہے فرشتے بھی جو ہے وہ اس بات کام کرنے سے گھبرا جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ ہمیں معاف کر دیں. اگر ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو تھوڑے پیسے دے دیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں وہ آپ جاری رکھیں, اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ کرتے رہیں. اور میرے خیال میں تو جیسے میں نے کہا کہ فرشتے بھی گھبرا جائیں گے اب یہ کام کرنے سے. اللہ تعالیٰ سے آج چیلنج سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے جو یہ کام جو ہمارے شروع ہوئے یہ ہمارے پردادا کے زمانے سے شروع ہوئے ہیں. اور ہماری پردادی جب بیٹھتی تھیں کھانے کے ٹیبل پہ اور کہیں کوئی فقیر صدا لگاتا تھا تو وہ سے روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دیتی تھیں. تو یہ ہماری خاندانی ٹریڈیشنز ہیں. اور جو اسپتال میرے والد صاحب نے بنا کے دیا آج وہ ایک جو ہے ایک فیملی کی ڈونیشن تھی چنیوٹ میں جو بنا ہوا ہے. تو آج اگر وہ بنانے جائیں تو کم از کم وہ 1200 کروڑ روپے کا بنے گا. تو اتنی بڑی ڈونیشن کسی فیملی نے آج تک پورے پاکستان میں کبھی دی نہیں ہے. ہم نے کبھی زیادہ بڑھ چڑھ کے اپنا زیادہ بتایا نہیں. اسی طرح جو پرسنل ڈونیشنز ہیں میری جو یہاں ہم نے کیے ہیں اپنے جیب سے کیے ہیں وہ میرے خیال میں تو کوئی اور جو بھی رفائی ادارے ہیں ان کے جو بھی چلا رہے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنے جیب سے کبھی اتنے پیسے نہیں دیے. تو اسی لیے میں نے یہی کہا کہ فرشتے بھی اب وہ جو ہے نا اس طرح اگر ان کے اوپر لگائی جائیں گی مشکلات تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں, ہم آگے سے یہ کام نہیں کرتے.